अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। मैं हूँ खुदा माजिद और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में। तो अनकबूत की एपिसोड नंबर 21 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मैं आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स पुट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग को एक प्यारा सा लाइक कर दिया करें, छोटा सा कमेंट कर दिया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नवंबर की धुंध भरी रात, शहर की फिजा में हल्की सी ठंडक और नमी रची हुई थी, जैसे किसी ने आसमान पर हल्के सुनहरे पर्दे लटका दिए हों। तरन्नुम हाउस इस वक्त नीम रोशन था। खिड़कियों की शीशों पर बाहर बादलों ने धुंधला सा पर्दा डाल रखा था। अंदर लाउंज की मध्यम पीली रोशनी में फजर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रही थी। इसने एक गरम पूरी स्कर्ट पहनी थी जो कदमों के साथ हल्के अंदाज में झूम रही थी। ऊपर खाकी रंग का क्रॉप टॉप जिसका गला गर्दन तक बंद था, रास्तीन हल्के से फूले हुए जैसे खजान के मौसम में खिलने वाला आखिरी फूल। इसके बाल ढीली पोनी में बंद थे, दरमियान में मांग निकली हुई और वह दोनों जानिब से चंद बारीक लतें नफासत से फोल्ड करके पीछे की गई थी। इन लटों में जुड़े छोटे सफेद मोती धुंधले कमरे की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे ठंडी सुबह की अवलीन ओस। वो आकर वली के सामने रुकी जो इसका ही इंतजार कर रहा था। इसकी आंखों में चमक थी, वह चमक जो अपने आप पर भरोसा और थोड़ा सा खीलपन रखती है। कैसी लग रही हो मैं और मेरे मोती? इसने हल्के से मुस्कुराहट के साथ पूछा। वली ने इसे सर से पांव तक देखा और हंस दिया। तुम भी अच्छी लग रही हो और तुम्हारे मोती भी। फजर ने जरा सा झुककर अपनी आस्तीन का किनारा संभाला, फिर मुस्कुराते हुए बोले, वॉइस ऑफ ईस्टर्न वुमेन हूँ मैं, मेरा फैशन मुनफरिद होना चाहिए ना। वली की मुस्कुराहट जरा गहरी हो गई। मुझे तुम्हारा फैशन पसंद है। इसका लहजा नर्म था जैसे किसी ने धुन में एक पुराना गीत गुनगुना दिया हो। वो मुस्कुराई और फिर दोनों लाउंज अबूर करते बाहर निकल गए। इन्हें इंटरनेशनल फैशन एंड टेक्सटाइल गाला में जाना था जो हर साल नवंबर में शहर के कदीम ग्रैंड ओक हॉल में मुनक्कद होता था। ये तकरीब महज फैशन शो नहीं बल्कि एक ऐसा इवेंट था जहां मुल्क के बड़े फैशन हाउसेस, शोबिस के नुमायां चेहरे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े नाम एक साथ आते। इस साल ग्ला की खास बात ये थी कि इसमें बैनुल अक़वामी डिज़ाइनर्स भी शामिल थे और हर कोई अपनी मौजूदगी को एक बयानिया बनाने आया था। गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते हुए खजा की हवा ने फजर के मोतियों को हल्का सा हिला दिया, जैसे आने वाली रात का कोई राज सरगोशी में सुनाया जा रहा हो। आधे घंटे बाद वो दोनों मतलूबा वेन्यू पर पहुंच चुके थे। ग्रैंड ओक हॉल का दाखिली मंजर, लंबे शीशे जैसे चमकते दरवाजों से गुजरते ही इन दोनों को एक सुनहरी सी रोशनी ने घेर लिया। हॉल की छत से झूलते क्रिस्टल के झाड़ फानूस हर जाविये से चमक भेज रहे थे। नीचे सुंदर सुर्ख सुनहरे कालीन पर महंगे जूतों की चाल और गहकों की गूंज मिली जुली सुनाई देती थी। फैशन की खुशबू, महंगे परफ्यूम और हल्की साउंड ट्रैक के बीच हर कदम एक स्टेज जैसा लग रहा था। हजूम में जरा आगे रईस खड़ा था। इसके साथ मुराद भी था, स्याह सूट, संजीदा आंखें और चेहरे पर वही सरतासुर जो अब अक्सर इसकी शनाख्त हुआ था। इसकी निगाह इन दोनों पर पड़ी। फजर भी इसे देख चुकी थी, मगर जैसे ही इसके चेहरे पर चमक उभरी, वो इसकी तरफ बढ़ना चाहती थी। वो बेरहमी से रुख मोड़ गया। देखो, 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 इस मकड़ी को देखो। मुराद इसकी आवाज में हंसी और तंज का अजीब सा इम्तजाज था। हमारे हीरो से चिढ़ती है और खुद बालों में मोती लगाकर आ गई। फजर के चेहरे का रंग लम्हे भर को बदल गया, मगर इसने जब्त का नकाब ओढ़ लिया। इसे देखते ही मुराद के मैदे में दर्द उठा और वो इनकी जानिब बढ़ा। रईस कुछ कदम पीछे हटकर किसी और से बात करने लगा। मुराद सीधा इनकी सिमत आ गया। वेलकम टू द शो मिस मकड़ी, वतंजिया लहजे में बोला। बिग बी कैसे हैं? सवाल वली ने कहा था, मगर लहजे में एहतियात और छुपी हुई बेकरारी थी। मुराद के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर इसके लफ्ज सख्त थे। हालात अच्छे नहीं होते जब लोग अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को निकाल दें। इसने वली की आंखों में देखते हुए कहा,
ان کے اور تمہارے درمیان ایک سرد دیوار کھڑی ہے، چھوٹے مگر سچ یہ ہے کہ وہ دیوار اس کی طرف اب بھی تمہارے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔ ولی کا چہرہ لمحے بھر کو نرم پڑا مگر وہ کچھ بولا نہ۔ فجر نے ولی کی طرف دیکھا، پھر رئیس کی پشت کی طرف جو بھیڑ میں گم ہو رہا تھا، اور شاید اس رات کا سب سے مشکل فیصلہ تھا یہ تھا کہ وہ اس کے پیچھے جائے یا نہیں۔ یہ ایک مسٹری نائٹ تھی، روشنیوں کا رنگ بدل چکا تھا، اب پورا ہال ہلکی نیلی روشنی میں نہایا ہوا تھا، جیسے سمندر کی گہرائی میں کوئی پوشیدہ محفل جاری ہو۔ دیواروں کے سائے لمبے اور نرم تھے، ہر چہرہ ایک ماسک کے پیچھے چھپا تھا، مختلف شکلوں والے ماسک چمکتے سونے اور چاندی جیسے نقاب جس پر نیلی روشنی ہلکی سے سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ہال میں ہر قدم اور ہر سرگوشی ایک راز کی طرح لگ رہی تھی۔ پیچھے ایک گھنٹے سے مختلف گیمز چل رہی تھی، یہ دلچسپ مرحلہ تھا، اور تبھی اگلی گیم کے لیے اناؤنسمنٹ شروع ہوئی۔ شیشے کے ایک بڑے جار سے پارٹیسپینٹس کے ناموں کی 2 پرچیاں نکالی گئیں۔ اگلی ٹیم کے لیے ہمارے پاس 2 اسپیشل پارٹیسپینٹس ہیں، ایک چیف گیسٹ مسٹر رئیس اور مینار فیشنز کی مالکن فجر وراج۔ فجر کا دل دھڑکا، کیا وہ اس سے بات کرنے والی تھی؟ کیا واقعی ان دونوں کا نام آیا تھا؟ ساتھ بیٹھے ولی نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ وہ اٹھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اس کے بالوں میں جڑے سفید موتی نیلی روشنی میں ایسے لگ رہے تھے جیسے چاند کے ذرات پھنس گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر چاندی کا پنکھ نما ماسک تھا، جس کے کنارے ہلکی سی روشنی پکڑ کر چمک رہے تھے۔ رئیس دوسری طرف سے اسٹیج پر آیا، سیاہ ماسک نے اس کے چہرے کی سخت لکیروں کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بیزاری اور تھکن کا امتزاج تھا۔ وہ یہاں سے جلد از جلد ختم کر کے جانا چاہتا تھا، مگر چیف گیسٹ ہونے کے ناطے محض اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں اب اسٹیج پر کھڑے تھے، یہاں انہیں مختلف ٹاسک پر پرفارم کرنے تھے۔ سب سے پہلا اپنا تعارف کروانا تھا، نام اور اپنا پسندیدہ حصہ۔ پہلے فجر کی آواز سنائی، میرا نام فجر معراج ہے، اور میرا سب سے پسندیدہ حصہ میرا دماغ ہے۔ اب رئیس کی باری تھی، اس نے گہری سانس لی۔ میرا نام رئیس اورنگزیب ہے، اور میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ اناؤنسر کی بھرپور آواز ہال میں گونجی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگلی گیم ہے ماسک اسکیچ۔ ہر جوڑے کو ایک خالی پیپر اور پینسل دی جائے گی۔ 30 سیکنڈ میں آپ کو وہ ڈرائنگ مکمل کرنی ہے جو اسکرین پر صرف ایک لمحے کے لیے دکھائی جا رہی ہے۔ ہال میں ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی، اسموک مشین سے دھند کے ہلکے بادل اسٹیج کے کنارے پر رینگ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر مختلف ماسک تھے، کچھ پر پنکھ، کچھ پر جگمگاتے موتی، کچھ سادہ مگر پراسرار۔ اس ماحول میں ایک دوسرے کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔ ٹائم شروع ہوا تو فجر نے پینسل اٹھائی اور پیپر پر جھک گئی، جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہا۔ تو آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ جیسے سوالیہ انداز میں کہا۔ رئیس نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کچھ نہ بولا، نظر ایک پل کو اس کے بالوں میں ٹکے ان سیب کے موتیوں پر ٹھہری گئی۔ بے اختیار دل چاہا انہیں چھو کر دیکھے، پر اگلے ہی پل وہ رخ پھیر گیا، جبکہ فجر اس کی خاموشی کو توڑنے کی ضد میں تھی۔ وہ مختلف سوال کر رہی تھی، کمنٹس پاس کر رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتا رہا۔ اس نے ڈرائنگ مکمل کی، مگر اس کی توجہ تصویر سے زیادہ رئیس کے سرد مزاجی پر تھی۔ نیلی روشنی میں اس کے ماسک کا سایہ اس کی آنکھوں کو اور بھی گہرا اور دور لگنے والا بنا رہا تھا۔ ٹائم ختم ہو گیا، وہ پیپر پینسل چھوڑ کر ہٹ گئی۔ دوسرا ٹاسک شروع ہوا۔ اس میں چند سیکنڈ کے لیے ایک ٹرے میں مختلف اشیاء دکھائی گئیں، موتی، پرانی چابی، چھوٹا سا کمپس اور ایک سرخ ربن۔ پھر وہ سب ڈھانپ دی گئی اور شرکا سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ فجر نے فوراً جواب دیا، موتی، سرخ ربن۔ پھر رئیس کی طرف دیکھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولی، ویسے موتیوں میں تو آپ کی ماہر نظر ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی کچھ یادداشت باقی ہیں یا نہیں؟ کچھ یادیں بھلانا بہتر ہوتا ہے، اس نے آہستہ مگر سرد لہجے میں جواب دیا۔ فجر کا دل ایک پل کو ساکت ہوا، مگر اس نے ہونٹ بھیج کر خود کو سنبھال لیا۔ اگلا مرحلہ آخری تھا۔ تماشبین تالیاں بجا کر انہیں داد دے رہے تھے۔ مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے اسٹیج کے بیچ میں رکھی کرسی پر بیٹھنا ہوگا۔ یہ سب سے عام اور آسان ٹاسک تھا۔ نیلی روشنی نے ماحول کو اور بھی پراسرار کر دیا تھا، پس منظر میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔
वक्त तेजी से गुजरने लगा। फजर ने रईस को देखा, वो दोनों आगे बढ़े और कुर्सी के दाएं बाएं खड़े हो गए। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर मीनार जिंदा होती तो आप मेरे ब्रदर इन लॉ होते। वाह, यानी आपकी आधी सल्तनत मेरी होती। मीनार जिंदा होती तो तुम्हारे जैसा आजाद थोड़ी नाजिल होता। मनहूस ने दिल रखना नहीं सीखा था। वो बुरा सा मुंह बना कर रह गई। एक हल्की आवाज गूंजी, म्यूजिक बंद और टाइम खत्म हो गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की तरफ बढ़ सकता था, मगर नहीं। वो भी एक कदम आगे चलकर बैठ सकती थी, मगर नहीं बैठी। वो दोनों खड़े रहे, एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करते हुए, मगर कोई हरकत न की। वो इससे जीत कर क्या कर लेता, वो इसे हरा कर क्या जीत लेती। लोग हैरान थे, मगर दोनों हार गए। नीली रोशनी में दो मास्क, दो कहानियां, और बीच में एक खामोशी जो शायद इस रात का सबसे बड़ा खेल थी। सुना है फलक रईस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। वो फिर से गोया हुई, इसे हर्ट मत कीजिएगा। जुमले में हल्का सा हुक्म था। रईस ने भवें से खेड़कर से देखा। वो मेरी पसंदीदा औरत है, इसे पूरने पर वो हंस दी। फिर की बात पर वो तासब से सर हिलाता रुख मोड़ गया कि गोल गोल घूम गई। एक इस जनरेशन में फंस गया था वो। औरत की भी पसंदीदा औरत थी, बेड़ा गर्क। हॉल में रोशनी मत्थन थी, गेम खत्म हो चुकी थी और स्टेज पर मौजूद खुश रंग मास्को वाले जोड़े नीचे उतर रहे थे। वो पहले उतर चुका था। जब फजर ने स्टेज से नीचे कदम रखा और नजर दौड़ाई, वली से नजर नहीं आया। दिल में एक हल्की सी बेचैनी उतर आई। इसने अपनी आंखों पर लगा पंखदार मास्क आहिस्ता से उतार दिया। सुनहरे पंख चिलमिलाकर नीचे गिरे और इसके चेहरे पर एक आजाद सा तासर उभरा, जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिला हो। मगर वली, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भीड़ में से एक लंबा दुबला शख्स इसकी सिमत बढ़ा। सरगोशी जैसी धीमी मगर गहरी आवाज सुनाई दी। मलका, आप यहाँ? इसके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। वो उलझी। एक्सक्यूज मी, इसने उलझ कर कहा, मगर इसकी आवाज में खफीफ सा तनाव था। वो शख्स चंद लम्हे बस इसे देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो या शायद कोई पुराना अक्स इसके सामने आ गया हो। फिर सर झटका और तेजी से दूसरी सिमत बढ़ गया। फजर ने पलट कर देखा, मगर भीड़ के शोर में वो गुम हो चुका था। दिल में एक लम्हे को शुबा उठा, क्या वो इसे जानती थी? चंद लम्हे वो इसी जानिब देखते रहे जहां वो गुम हुआ था। फिर रुख वापस मोड़ा, दोबारा वली को तलाश करने के लिए नजर दौड़ाई, और तभी कोने में एक धुंधले से हिस्से में रोशनी के सुरमई बादलों के बीच इसे बरहाम गर्दीजी सोनिया सुल्तान के साथ नजर आया। दोनों के चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान और हिसाबी मुस्कुराहट थी। इसे इनके करीब से गुजरना था, शायद वो दूसरे हॉल में हो। वो जैसे ही करीब से गुजरी, बुरहान गर्देजी की गहरी आवाज उसकी समात में उतरी। सुना है रईस औरंगजेब ने तुमसे अपना दस्ते शफकत उठा लिया है। इसके कदम रुक गए। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा फजर मिराज। सोनिया सुल्तान ने मुड़कर इसे देखा, होंठों पर एक फातिहाना मुस्सी मुस्कुराहट। इसे छोड़ दो और हमारे साथ दो। बुरहान गर्देजी की आवाज में जहर घुलाता, इसका अंजाम करीब है। इनकी बातें सुनकर इसने गहरे सांस लिए। दिल के अंदर एक तल्ख शूला भड़क उठा। वो पलटी और एक कदम इनकी सिमत बढ़ी। चेहरे पर गुरूर का एक लिबादा उड़ लिया था। तुम जैसे 100 कुत्ते मिलकर भी एक इसे एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। इसकी नजर में चमकती हकारत की धार थी। वो इसके सुने बिना वापस जाने के लिए पलटी, मगर अगले ही लम्हे इसका कद झुक गया। सामने भीड़ के बीच से अरसल नमूदार हुआ, खामोश, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सा बेतासुर अरसल को देखकर इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसकी आंखों में नरम रोशनी बुझकर नफरत की धार में बदल गई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसके लहजे में बेताबी थी, वो इसकी बात नहीं सुनती थी। मेरा रास्ता छोड़ो प्लीज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसने जैसे मिन्नत की। मैंने कहा हटो। इसकी आवाज ऊंची हुई, आंखों में गुस्से के शोले भड़के। अरसल एक लम्हे को ठटका फिर पीछे हट गया। फजर ने इस पर कहर भरी निगाह डाली, ऐसी निगाह जो बर्फ को भी जला दे, और कदम तेज कर दिए। भीड़ के शोर में वो रक्स करती हुई रोशनियों के बीच गायब हो गई, मगर इसके पीछे रह गए कुछ उलझे राज, और वो लोग जिन्हें इसके गुरूर और यकीन ने लम्हा भर के लिए साकित कर दिया था। शहर की भीड़, रोशनियों का हजूम और तकरीब का शोर पीछे रह गया था। अब वो एक पुरसुकून रेस्तोरां में बैठे थे। नई मध्यम रोशनी, हर मेज पर जलती छोटी सी मोमबत्ती, और शीशे की दीवार के पार बारिश की बूंदों से धुंधला हुआ मंजर। बैकग्राउंड में पुरसुकून जाज म्यूजिक बज रहा था, जैसे वक्त आहिस्ता
चल रहा हो। मेज पर अभी भी खाना सर्व हुआ था। गरम स्टीक से उठती खुशबू, साइड में सजा हल्का सा सलाद और फजर के सामने भाप उड़ाती सूप की प्लेट्स। वरी अपनी पूरी ऊनी शर्ट में हमेशा की तरह अच्छा लग रहा था। आस्तीन कोहनी तक मोड़ी हुई थी और कलाई पर बंधी घड़ी धीमी रोशनी में हल्का सा चमक रही थी। वो इसे देख रही थी, फिर बोल पड़ी, कुछ एडनबरा के बारे में बताओ ना। एडनबरा के रेस्टोरेंट की खास बात भला क्या होती है? स्टेक का टुकड़ा काटते हुए वो होले से बोला। फजर ने जरा सा मुस्कुराते हुए पलके झुकाए। क्या? इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, वो चमक जो दूर के अपने वतन को याद करने से आती है। वहाँ के रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, बल्कि कहानी सुनाने के लिए होते हैं। हर डिश के पीछे तारीख, हर जायके के पीछे रिवायत, और सबसे बढ़कर वहाँ का सुकून। फजर ने दिलचस्पी से झुककर पूछा, पाकिस्तान और वहाँ के रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क है? यहाँ शोर है, तेज़ी है, और जैसे सब जल्दी में है, वहाँ लोग वक्त निकाल कर खाना खाने आते हैं। घंटों बैठकर बातें करते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, जैसे खाना सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी सैराब करता है। वो इसे देखे गई। इसकी आंखों की वो चमक महसूस कर रही थी जो शायद सिर्फ एडनबरा का जिक्र ही जगा सकता था। क्या तुम्हें इसका स्कॉटलैंड याद आता है? वली का कांटा प्लेट के किनारे पर रुका और वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, वो मेरा मुल्क है, मेरा शहर है। मैंने वहां जिंदगी गुजारी है, तो क्या मैं इसे भूल सकता हूँ? इसके जवाब पर फजर के चेहरे पर हल्का सा तासुब उभरा, फिर वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठा था। इसका मुल्क, इसके शौक के मकासद, वो अब सब कुछ छोड़कर बैठा था। तुम्हें यहाँ ख्वार होना बुरा लगता होगा? सवाल था यह तबसरा। इसने आहिस्ता आहिस्ता से हंसकर सर झुकाया, फिर मोहब्बत से नजर उठाकर कहा, जिस दिन तुम मेरा हाथ थाम कर जोसेफ पैलेस में कदम रखोगे, सारी तकलीफें मरहम बन जाएंगी। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। रेस्टोरेंट के किसी कोने से बर्तनों की हल्की सी खनक सुनाई थी। बाहर बारिश की बूंदें जैसे शीशे की टकरा रही थी। इन दोनों के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो यहाँ हमेशा नहीं रह सकता, और फजर अपना बिजनेस छोड़कर कैसे जा सकती है? तुमने बताया नहीं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं? पता नहीं क्यों खाने से दिलोचाट हो गया। बहुत सारे हैं। वो खाना छोड़कर इसके जाने पर बचा हुआ। यकीनन वो स्कॉटलैंड में ही पूरे होंगे। इसके सवाल पर वो धीरे से हंस दिया। बहुत कुछ करना है फजर, वो सब यहाँ रहकर तो नहीं कर सकता ना। वो पहली बार इस मौजू पर खुलकर बात कर रहा था। इसकी बात सुनकर फजर ने गहरी सांस ली। तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? वली ने कांटा प्लेट में रखकर सीधा इसकी आंखों में देखा। क्या तुम नहीं जाना चाहती? फजर की पलकें झपकी, आवाज मध्यम हो गई। मुझे जाने में कोई मुज़ाहका नहीं, मगर मेरा बिजनेस यहाँ है। मैं सब ये सब छोड़कर कैसे चली जाऊंगी? कमजोर लहजे में कहा, कहीं से पता न चल जाए कि वो दिल ही दिल में कितनी उलझी हुई थी। वली ने चंद लम्हे बस इसे देखा, जैसे किसी गहरी सोच में हो, फिर नरमी से गोया हुआ। इसका हल है मेरे पास। तुम अपना ब्रांड वहां खोल सकती हो। तुम मेरी बीवी हो, तुम ये कर सकती हो, मगर इससे पहले हमें अपनी शादी वहाँ रजिस्टर करनी होगी। लेकिन हमारा यहाँ निकाह यहाँ भी रजिस्टर नहीं हुआ। बेसाख्ता लबों से फिसला। कोर्ट मैरिज के बाद निकाह रजिस्टर करवाना अब बाकी था, और फजर के पास तो निकाहनामा भी नहीं था। इनका निकाह आज तक रजिस्टर नहीं हुआ था। कत्थई आंखों वाले शख्स ने जैसे बात का बोझ महसूस नहीं ना किया। वो खुश दिली से मुस्कुराया, अब तो करवा लेते हैं। मोमबत्ती की लौ के साथ साथ इसके लहजे में गर्मी भी फजर के दिल में उतर गई थी, मगर खिड़की के पार बरसती बारिश जैसे आने वाले दिनों की हल्की सी सरगोशी कर रही थी। इसने कांटे से सूप के प्याले को हिलाया, मगर नजर वली से ना हट मिलाई। मेरे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो नजर चुराए धीरे से बोली। वो दोनों कोहनियों पर झुककर जरा करीब हुआ, गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे पास है। फजर के कानों तक इसकी आवाज धीरे से उतरी, मगर दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो चंद लम्हे खामोश रही। तस्वीर से साकत यादों का एक दरवाज़ा खुला। जब इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, तब इसके दिल में इस रिश्ते के लिए कोई ख़ास एहसास न था, सिर्फ रस्मी बात थी। मगर अब तो वो हर जहाँ में इसे चुनती। इसी लम्हे अम्मा के कहे अल्फाज याद आए, एक औरत को अपने मर्द को सारी दुनिया के सामने अपना कहना आना चाहिए। इसने हल्की सी सांस ली, फिर धीरे से कहा, इतने साल गुजर चुके हैं, पता नहीं अब रजिस्टर होगा या नहीं। इससे अच्छा हम दोबारा कर लेते हैं। मलिक की आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो कुछ जान गया हो, मगर फिर भी इसने अगला जुमला आहिस्ता से फेंका, क्या?
जानबूझ कर अनजान बना। फजर की नजरें इस पर जमी रही। शादी, सबकी मौजूदगी में, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। इसके लहजे में एक मजबूती थी, जैसे बरसों बाद कोई फैसला दिल से निकला हो। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, गहरी आंखों से इसे देखता रहा। शायद वो इसके अज़म को परख रहा था। ये खामोशी फजर को बेचैन करने लगी। क्या तुम ये कर सकते हो? सिर्फ होते रुखसार लिए पूछा। पहली बार तो पूछना इतना मुश्किल नहीं था। कमबख्त, अब क्यों दिल धड़क रहा था। हथेलियों में पसीना उतर आया। क्या? इसने जैसे सवाल को सुनकर भी दोबारा सुनना चाहा। शरारती नजरों से इसे देखे गया। शादी? क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? पलके लरसा उठी। इस बार वह हंस दिया। इसकी मुस्कुराहट में खुशी, हैरत और मोहब्बत सब मिलाकर एक नरम रोशनी सी थी। चेहरे पर जैसे बहार आ गई हो, मानो चारों तरफ फूल खिल गए हों। फिर वो जरा सा इसकी जानिब झुका। हाँ, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। इसने आहिस्ते से मेज पर रखे फजर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों हाथों के बीच की वो गर्मी अल्फाज से ज्यादा कह रही थी। खिड़की के इस पार का आसमान हल्के बादलों में लिपटा हुआ था, मगर इस लम्हे चांद ने जैसे इनकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया हो। रेस्तरां से निकलते हुए बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। वो छतरी थामे हुए था और फजर इसके साथ कदम मिला रही थी। शहर की भीगी सड़कों पर लैंप पोस्ट की जर्द रोशनी पानी में झलक रही थी। परी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फजर को अंदर बिठा दिया। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराई, जैसे दिल में कोई राज छुपा हो। घर पहुंचकर भी इसने इसके दिल की धड़कन मामूल पर नहीं आई। वो इसे छोड़कर चला गया, कुछ जरूरी काम करने थे। जबकि फजर को कुछ वक्त के लिए चाहिए चाहिए था, अकेले चाहिए था। कमरे में आकर इसने अपना बैग सोफे पर रखा, जूते उतारे, मगर हाथ सीधा फोन की तरफ गया। स्क्रीन पर फलक का नाम देखते ही लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। फोन बजते ही दूसरी तरफ से इसकी खुश आवाज सुनाई दी। आज तो तुमने जल्दी कॉल कर ली। कहो, कैसी रही तकरीर? वो जैसी भी होती थी, जैसे हमेशा हंसते मुस्कुराते बात करती थी। फजर ने लम्हा भर को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोली। फलक, में समझ न आया जैसे बात शुरू करे। मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, और ये मैं सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। फलक का लहजा फौरन संजीदा हो गया, मगर इसमें एक शरारत भी छुपी थी। क्या तुम रुखसती के लिए मान गई हो, या वली को पक्का पाकिस्तानी बनाकर छोड़ोगी? ये सुनते इसके होठों पर हल्की सी हंसी आई, मगर आंखों में नमी तर गई। फलक, मैं मेरा मतलब, हम शादी कर रहे हैं। चंद लम्हे के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जैसे फलक ने ये जुमला समेटने के लिए सांस रोक ली हो। फिर अचानक फोन के स्पीकर में एक चीख गूंजी। क्या वाकई? क्या तुम सच में? ओह खुदाया! इसकी खुशी दीदनी थी। फजर ने हंसते हुए फोन कान से जरा दूर किया। वो खुशी से चिल्ला रही थी, ये तो वो लम्हा है जिसमें जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो ना, तुमने मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। तुम्हें दुल्हन बने देखना। फिर ने आहिस्ते से पलकें झपकी, जैसे दिल की धड़कन के साथ कोई पुराना जख्म भी हल्का सा भर गया हो। मैंने सोचा जब सबसे पहले तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम जानती हो ये फैसला मेरे लिए कितना बड़ा है। दूसरी जानब फलक की हंसी थोड़ी भीग गई थी। वो सब भूल गए। ना इसे रजब का कुछ याद रहा और ना रईस का। वो ये बातें करने करके फजर का दिल खराब नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं जानती हूँ, मोहब्बत से दूर भागने वाली लड़की जब मोहब्बत की शादी करती है तो कैसा महसूस होता है। फजर, तुम खुश हो ना? फजर ने खिड़की के पार भीगती रात को देखा। हाँ, मैं खुश हूँ, और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले शेयर किए बगैर नहीं रह सकती। तुमने बहुत अच्छा किया कि बताया। वो बेतहाशा खुश थी। मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम शादी का जोड़ा पहनो, सबसे पहले गले मिलने वाली मैं हूँ। सुन लिया ना? वो हक जताते हुए बोली। इसके लबों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। हाँ, सुन लिया। पलक के राइटर दिमाग ने लम्हों के अंदर अंदर इसकी शादी की पूरी प्लानिंग कर ली थी, और वह अब इसे बता रही थी कब कब क्या करना था। और फजर बिना एतराज किए सुने जा रही थी। ये बहुत खूबसूरत लम्हा था, जिसमें मोहब्बत, एतमाद और इसकी दोस्ती की गहराई बोल रही थी। लाहौर की सुबह अभी पूरी तरह बेदार भी नहीं हुई थी। सुरमई आसमान ख्वाबनाक लग रहा था, और फिजा में खनकी सी पुली थी। वो नीचे लॉन खिड़की के पास पहुंची, बिछी कुर्सी पर साकत बैठी थी, जैसे खुद भी मन इस मंजर का हिस्सा हो। दरख्तों पर परिंदे एक नई सुबह का गीत गा रहे थे, मगर इनकी चहचहाट इनके अंदर के शोर को दबा नहीं पा रही थी।
दिल पर एक अजीब सा बोझ था जो रात भर की करवटों के बावजूद हल्का ना हो सका। एक खौफ था, एक अनजाना खौफ, और इसी खौफ को दूर करने के लिए वो जल्दी उठ गई। ऑफिस जाने से पहले वो ये खौफ खत्म करना चाहती थी। मेज पर पड़ा फोन इसकी तरफ देख रहा था जैसे एक इम्तिहान हो। इसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और फौरन उठ गया। उंगलियां स्क्रीन पर बेजान से हरकत करने लगी। बुलाकर इसने हिम्मत मुजतमा की और एक शनासा नंबर मिलाया। ये बशारत आलमगीर का नंबर था जो इसने फलक से लिया था ताकि अम्मा से राब्ता कर सके। बेल जा रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से बिशारत की आवाज़ उठ गई। इसने अपना गला साफ किया, आवाज़ टूटने से बचाते हुए। मैं फजर हूँ, क्या अम्मा से बात हो सकती है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो अम्मा को थमा दिया गया। फिर वही मानूस मगर बर्फ जैसी सर्द आवाज़ समाज से टकराई जिसने हमेशा इसकी रूह को जख्मी किया था। हेलो, खैरियत है? अम्मा की आवाज़ में ना कोई अपनायत थी ना कोई गर्म जोशी, बस एक रस्मी सवाल जैसे किसी अजनबी से पूछा गया हो। फजर ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। अम्मा, अम्मा, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। इसकी आवाज़ में इल्तिजा और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। लंदन के प्रोडक्शन हाउस की डील करने वाली फजर मिराज अपनी माँ के सामने कपकपाहट का शिकार थी। बोलो। लहजा सपाट और बेतासर था, हर लफ्ज जैसे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा हो। इसने अपनी सारी हिम्मत अपने हलक में जमा की। अम्मा, मैं मैं वली से शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये शादी सबकी मौजूदगी में हो। इसने आखिरी जुमला कहते हुए अपनी सांस रोक ली जैसे किसी मुझसे के मुंतजर हो। मुझे क्यों बता रही हो? पहले मुझसे पूछ कर की थी। क्योंकि मैं आपकी खुशी से करना चाहती हूँ। आपकी मौजूदगी में वो फौरन बोली। दूसरी तरफ गहरे सन्नाटे भरे खामोशी छा गई। फिर जो आवाज उभरी वो पहले से ज्यादा सर्द और तेज धार थी। बेटियों की शादी पर खुशी तब होती है जब इनसे मोहब्बत हो। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं रही। फजर, तुम्हें जो ठीक लगता है करो, मैं नहीं आऊंगी। ये अल्फाज नहीं थे, पिघला हुआ शीशा थे जो इनके कानों में उंडेल दिया गया था। फिर के सांस जैसे सीने में ही कहीं अटक गई। चेहरे की सारी रौनक, आंखों की आखिरी चमक भी बुझ गई। इसका वजूद किरची किरची हो गया और साकत रह गई, आवाज भरा गई। अल्फाज टूटने फूटने लगे। 26 साल। अम्मा, 26 साल किसी बेजुबान जानवर को भी पाला जाए तो उससे उनसे हो जाती है। मैं तो आपकी बेटी थी, एक जीता जागता इंसान। आपको मुझसे मोहब्बत कैसे नहीं हुई? इसके लफ्जों में दर्द, लहजे में वो दर्द था जो किसी का भी दिल चीर दे। मगर दूसरी तरफ तरन्नुम बेगम के लहजे में तंज की हल्की सी छलक भी शामिल हो गई। मोहब्बत कोई जिब्रन करने वाली चीज नहीं होती, ये दिल से उठती है, और मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा पत्थर ही रहा है। इतना सख्त लहजा। इसके हाथ में पकड़ा फोन लरसने लगा। आंखों में आंसू का एक समंदर ठाठे मार रहा था। दिल को किसी ने हजार आरियों तले रख कर चीर दिया। क्यों अम्मा, क्यों नहीं हुई आपको मुझसे मोहब्बत? सवाल जायज था, जवाब नदार। मेरा कसूर क्या है? बचपन में मैं आपके एक इशारे पर दौड़ती थी, आपकी तवज्जो की एक नज़र के लिए तरसती थी, आपकी आंखों में जरा सी मुस्कुराहट देखने के लिए हर हुक्म मानती थी, आपकी आंखों में जरा सी मुस्कुराहट देखने के लिए हर हुक्म मानती थी। क्या वो सब बेमायने था? क्या आपको कभी कुछ महसूस नहीं हुआ? हलक में असियत का गोला सा अटक चुका था। कसूर? अम्मा ने एक हकारत भरी सांस ली। तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए एक बोझ था, और बोझ से मोहब्बत नहीं की जाती फजर, इसे सिर्फ धोया ढोया जाता है। इन अल्फाज ने फजर के वजूद को अंदर तक चीर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी रूह पर तेजाब डाल दिया हो। इसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। आपने कभी एक लम्हे के लिए सोचा, जब से मैंने होश संभाला है इस दिन से आज तक मैंने आपसे सिर्फ माँ की नजर चाही। मैंने चाहा कि आप एक बार मुझसे मोहब्बत से मेरे माथे पर बोसा दे, मगर आपके लिए मैं हमेशा एक नापसंदीदा मेहमान ही रही। बड़ी बदनसीबी है माँ का बेरहम हो जाना, और ये बदनसीबी इसके हिस्से में आती आई थी। वो होठ पीछे सिसकियों का गला घोंट रही थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, यही सच है, और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें अपना घर बसाने की पूरी इजाजत है। अम्मा की आवाज़ अब कुछ थकी हुई महसूस हुई, मगर इसकी सख्ती में कोई कमी ना आई। चंद लम्हों के लिए दोनों तरफ मौत जैसा सन्नाटा तारी रहा। फजर के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। दिल की धड़कन जैसे थम गई।
پھر اس نے ایک ہاری ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے اماں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا مگر اندر ایک ایسا زخم کھل گیا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی مگر اس کا چہرہ ایسا بے نور اور ویران تھا جیسے برسوں کا بوجھ اس کی پلکوں پر آ اٹکا ہو اور روح کسی گہری تاریک کھائی میں گر گئی ہو۔ ترنم بیگم کے انکار کے بعد دن گزرنے لگے۔ وہ خوشی تو تھی مگر دل جیسے اندر سے خالی تھا، البتہ چہرے پر ایک ستائشہ سکون قائم رکھا۔ کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ اس کے اندر ابھی بھی ایک پرانا زخم تازہ ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے کھو جاتی تھی، کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی جانب بڑھا، آنکھوں میں وہی نرمی، وہی سمجھ جو لفظوں سے کہیں زیادہ بولتی ہے۔ اگر تم تیار نہیں ہو یا چاہتی ہو کہ ہم اماں کا انتظار کریں تو ہم رک جاتے ہیں۔ وہ اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ فجر نے لمحہ بھر کو پلکیں جھپکی، گہری سانس لی، پھر سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گے، میں انہیں جانتی ہوں۔ پھر وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ وہ جنہوں نے مجھے محبت کے لیے ہمیشہ ترسایا۔ وہ اعتماد سے بولی۔ ولی کے ہونٹوں پر ایک مختصر مگر دل سے نکلا ہوا مسکراہٹ کا سایہ آیا۔ اگر تمہیں لگے تم یہ نہیں کر سکتی تو بتا دینا، ہم یہ شادی روک دیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا تو شال لپیٹے کھڑی فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لنچ کا کیا ارادہ ہے؟ گہری نے سانس لیتے ہوئے اس نے بات بدلی۔ آج فلک آ رہی ہے، میں نے بانو سے کہہ دیا کہ وہ تیاری کر لیں گے۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو ولی کو اس کے مسکرانے پر حوصلہ ہوا۔ وہ پھر دوپہر ڈھلتے ہی لاؤنج میں ایک مختلف سا منظر تھا۔ لکڑی کی میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، چاروں طرف رنگ برنگے کاغذ اور کچھ سیمپل پھیلے ہوئے تھے۔ فلک ہمیشہ کی طرح جوش سے بھری ہوئی فجر کو مختلف ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ دیکھو، یہ عام سا نہ ہو، تمہاری شادی ہے، کارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اسے ہلکے نیلے رنگ کے خاکے کی طرف اشارہ کیا۔ فجر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر ڈالی۔ ویسے سب سے پہلے کارڈ کس کو جائے گا؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ فجر نے پلکیں جھپکائیں اور فوراً جواب دیا، رئیس اورنگزیب کو۔ فلک نے جیسے اس جواب کی پیش بینی کی، ہلکا سا سر ہلایا، پھر دوبارہ اسکرین پر ڈیزائن کھولا۔ اچھا میری بات سنو، یہ کارڈ صرف پرنٹڈ نہیں ہوگا، ایک کہانی سنائے گا۔ دیکھو، سامنے ایک خوبصورت لباس تمہارے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہینڈ اسکیچ اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر۔ وہ تفصیل بات کر رہی تھی۔ فجر نے چونک کر دیکھا، ٹیپ ریکارڈر؟ زیر لب پڑپڑائی۔ فلک کے چہرے پر شرارت ابھری، مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ولی کے لیے، جیسے کارڈ کو ہاتھ میں لیتے ہی لباس تمہارا نمائندہ ہو اور ٹیپ ریکارڈر ولی کا، دونوں کی موجودگی ایک ساتھ ایک ہی فریم میں۔ یہ صرف کارڈ نہیں ہوگا بلکہ تم دونوں کی کہانی کا حصہ ہوگا۔ فجر نے انگلیاں غیر شعوری طور پر کارڈ کے خاکے پر چلنے لگی۔ یہ واقعی منفرد ہے فلک۔ باہر شام کی ہلکی سنہری روشنی لاؤنج میں اتر رہی تھی، میز پر پڑے رنگ کاغذ اور سیمپل اس روشنی میں اور بھی نکھر گئے تھے۔ یاد رکھنا، یہ صرف شادی کا کارڈ نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ تمہاری زندگی کے اگلے باب کا آغاز محبت سے ہو رہا ہے۔ اور دلکشی سے مسکرائے۔ زندگی میں اسے کسی کی شادی کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی فجر کی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ روک کر فجر کی طرف دیکھا۔ کیا کہتی ہو، کارڈ پر ایک عدد چھری یا تلوار اچھی لگے گی؟ اس کے سوال پر فجر خپ سے مسکرائی۔ نہیں، وہ میرے ہاتھ نہیں اچھی لگتی ہے، اس نے گردن اٹھا کر اسی زوم سے کہا تو وہ پل بھر کو خاموشی کے بعد لاؤنج میں ان دونوں کی ہنسی کی مدھر آواز گونج گئی۔ لفٹ کا دروازہ ایک مدھم ٹن کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس نے رئیس ہیڈ کوارٹرز کی سب سے بالائی شیشے کی دیواروں والی منزل پر قدم رکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شہر کچھ دور پاؤں تلے پچھا نظر آتا تھا، طاقت اور اختیار کا بے رحم مرکز۔ وہی سادہ سی سلیٹی سوٹ پر گہرے نیلے رنگ کا گرم سویٹر پہنے ہوئے تھے۔ یہ لباس اس کی دفتر کے چکا چوند اور سرد مہری کے سامنے ایک عجیب سی سادگی کا تاثر دے رہا تھا۔ لپ کھلنے کی غیر متوقع آواز پر رئیس نے اپنے سامنے پھیلے کاغذات سے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ اترا، پھر جیسے ہی ذہن میں سامنے کھڑی ہستی کو پہچانا، اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ دوسری بار
یہ دوسری بار تھا کہ وہ اس کی ذاتی سلطنت میں یوں بن بلائے چلی آئی تھی۔ وہ اس کے جتنی چاہے نفرت کا ڈھونگ کر لے، مگر اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ضرور تھی جو اسے یہاں آنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ فجر معراج کو گیٹ پر روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ میز کے گرد کھڑے مرد اور مراد اور عزبا عروزہ بھی پری طرح چونکے تھے۔ اس کے چہروں پر حیرت کی لکیریں ابھر آئی۔ عروزہ کے چہرے پر نفرت کے تاثرات واضح ہو گئے۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے رئیس اسے بس دیکھتا رہا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے وہ کوئی خواب ہو جو حقیقت کا روپ ڈھال کر اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ پھر وہ چونکا اور اس کے چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات آئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہاتھ میں پنسل پکڑے غصے سے میز پر پھینکتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس کی جانب بڑھا، جبکہ مراد اور عروزہ اپنی جگہ مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ فجر کی اس اچانک آمد پر ان کی حیرت ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی۔ میں آپ کو یہ دینے آئی تھی، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت کارڈ رئیس کے سامنے کیا۔ وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی پتلیاں بے اختیار پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ جو غصے سے تمتما رہا تھا، فجر کے چہرے پر نظر پڑتے ایک لمحے کو پیلا پڑ گیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت پہلے سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے کارڈ کو دیکھا مگر اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ آواز میں سرد بیگان کی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے پہلو سے گزر کر وہ قیمتی کارڈ اس کے وسیع آبنوسی میز پر رکھ دیا۔ شادی کا کارڈ ہے۔ کس کی شادی؟ مراد بے اختیار بول اٹھا۔ اس کے لہجے میں صریحاً حیرت ابھری۔ رئیس وہیں کھڑا رہا، پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس کی پشت اب ان تینوں کی جانب تھی۔ میں اور ولی شادی کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ کسی ہتھوڑی کی طرح برسا تھا۔ رئیس کو لگا جیسے دفتر کی چھت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہو، اس کا وجود کچلنے کے لیے۔ پین کی جیبوں میں قید اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بے اختیار لرز اٹھی۔ وہ شادی شدہ تھے، یہ حقیقت وہ جانتا تھا، مگر اس کا یوں سب کے سامنے اعلان سن کر دل میں درد کی ایک تیز ٹیز کیوں اٹھی تھی۔ مراد حیرت زدہ تھا، جبکہ عروزہ کے چہرے کی رنگت مزید گہری ہو گئی۔ اس کے تاثرات سخت اور ناقابل فہم تھے۔ ہمیں اپنی شادی رجسٹر کروانی تھی، مگر کورٹ میرج رجسٹریشن کی ضلالت سے بہتر ہے کہ ہم سب کے سامنے عزت سے نکاح کریں۔ وہ عام سے لہجے میں آگاہی کر رہی تھی، جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو، جبکہ رئیس کا وجود اندر سے زلزلوں کے زد میں تھا۔ مراد نے اب آگے بڑھ کر میز پر رکھا کارڈ اٹھایا۔ وہ واقعی بہت نحفاظت سے بنایا گیا تھا۔ عروزہ نے بے ساختہ پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی، جیسے اس کے حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اب کی بار رئیس کی آواز اونچی اور کھردری تھی، ضبط کی کوشش میں بھینچی ہوئی۔ اپنی جگہ یوں ہی کھڑا رہا جیسے اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے ہوں۔ اس کے سوال پر فجر کی آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہ ابھری، جسے اس نے بڑی مشکلوں سے پلکوں کے پیچھے چھپایا۔ آپ لوگوں کو دعوت دینے، وہ حالے سے بولی، آواز میں ایک مان تھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں ان فضولیات میں کوئی دلچسپی ہوگی؟ اس بار جواب عروزہ کی طرف سے آیا تھا، اس کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ فجر نے خاموشی سے اس کی بات سنی، کہا کچھ نہیں، اور پھر قدم بڑھاتی ہوئی واپس رئیس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اب اپنے گردن اٹھائے سیدھا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں جب چھوٹی تھی نا، جب سے ہوش سنبھالا تھا، ہمیشہ اماں کو یہی کہتے سنا کہ میں اپنے لیے نہیں بنی، مجھ پر صرف ایک انسان کا حق ہے جو میری موت ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس شخص کو جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ میں کسی اور کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ ہیزل آنکھوں میں ایک امید کا دیا روشن تھا، جبکہ رئیس جبڑے بھینچے ہونٹ آپس میں بے بس کیے یوں کھڑا تھا، جیسے سانس لینا بھول گیا ہو، جیسے اس کا دل سینے میں دفن ہو گیا ہو۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں اپنے لیے بنی ہوں، مگر آج میں آپ کو یہ حق دیتی ہوں، کیا آپ میرے سربراہ بنیں گی؟ بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کی آواز مت تھم، جبکہ لہجہ بھیگ گیا۔ رئیس کے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی ابھری، بھویں سکڑ گئی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے، تو کیا آپ اپنا حق استعمال کریں گے؟ کیا آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے مجھے ولی کو سونپیں گے؟ وہ کیا مانگ رہی تھی؟ سامنے کھڑے بادشاہ جیسے شخص کی ٹانگیں لرز اٹھی، یوں لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ نہ جانے کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ وہ رئیس اورنگزیب جو کبھی کہتا تھا کہ اسے رلانے اور تڑپانے کے سارے حقوق صرف اس کے پاس ہے،
آج وہی لڑکی اسے سب سے بڑا سب سے مقدس حق سونپ رہی تھی، مگر کب؟ جب اس کا اپنا دل اسی لڑکی کے لیے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے ساختہ پلکیں جھپکی، ہونٹ ہلکے سے واہ ہوئے، مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کھڑی فجر کو کیا جواب دے۔ جس کی آنکھوں کے پپوتے سوجے ہوئے تھے وہ کسی بات پر روئی ہوگی، مگر آنسو پونچھ کر آئی تھے۔ رئیس کے گلے کی گلتی ابھر کر معصوم ہوئی، پھر ایک ٹوٹی پھوٹی آواز برآمد ہوئی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ بکواس ہے یہ۔ وہ بھی سے گھور رہا تھا، اپنی اذیت چھپانے کی ناکام کوشش۔ میں نے بس اپنے گھر کے سربراہ سے درخواست کی ہے۔ میں نے کہا تھا میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ وہ دوبارہ رخ موڑ گیا، بار بار پلکیں جھپک کر آنکھوں میں امڑتے طوفان کو واپس دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عروضہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اس کارڈ کو گھور رہی تھی جیسے اسے آنکھوں سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ مراد ساکت کھڑا تھا، اس ڈرامے کا ایک خاموش تماشائی۔ فجر کی نظریں اب رئیس کی پشت پر تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں پاکستان ہی چھوڑ دوں گی۔ بس آپ ایک بار میرے جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دہاڑا۔ اس کی دہاڑ اتنی شدید تھی کہ عروضہ نے ضبط سے آنکھیں میچ لی، جبکہ فجر ایک پل کو لرز گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، پھر فجر کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ آنکھیں اب نم ہو چکی تھی۔ اماں نے بھی انکار کر دیا تھا، مگر اسے رئیس سے زیادہ امید تھی۔ اماں نے آنے سے منع کر دیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بوجھ ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ میں آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی نفرت کیوں ملی۔ اس کی امید بھری نگاہیں رئیس کی پشت پر جمی تھی، جیسے پتھر سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور وہ اس کی نگاہوں کی تپش اپنی پیٹھ پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے 26 سال کی ان کی نفرت دیکھی ہے، مگر میں 26 دن بھی آپ کی نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی، کیا آپ میری ایک بات کا مان نہیں رکھ سکتے؟ کیا آپ چند پلوں کے لیے میرے سربراہ نہیں بن سکتے؟ آپ کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی چچا تایا جس کے نکاح میں اس کا ولی بن کر اسے ولی کے سپرد کرتا۔ ایک آخری امید وہ شخص تھا جس نے اسے جینا سکھایا، وہ مرنا بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس اسٹاپ کا وہ منظر گھوم گیا جب رئیس اسے پہلی بار ملا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا اسے ایک نئے کٹھن سفر کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ چاہتی وہ ساتھ بیٹھ کر اسے کٹھن سفر کے لیے تیار کرے۔ میں بس چاہتی ہوں کہ جب میں یہ دنیا سفر شروع کروں تو آپ میرے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ میری ہمت بنے، میرا حوصلہ ہوں۔ وہ اسے کن کانٹوں بھرے راستے پر گھسیٹنا چاہتی تھی، کیا اسے اس کا اندازہ تھا؟ میں نے تمہیں آپشن دیا تھا کہ کسی ایک کو چن لو۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا، فجر کے لب کپکپا رہے تھے، وہ اب بھی قہر بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ آپ کی ہی بات مانی ہے، میں نے پہچان ہی چنی ہے، وہ ہمت کر کے بولی۔ نظر رئیس کے چہرے پر تھی۔ فجر کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر استضاء ابھرا۔ میں نے کہا تھا ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ولی کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی بگ بی، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ اس کے چہرے سے نہیں ہٹائیں۔ پتہ نہیں اسے یہ شخص اتنا عزیز کیوں ہوتا، اور تمہاری سلطنت، اس کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ وہ کافی اٹھائے طنزیہ لہجے میں بولا، ولی پر ایسی 1000 سلطنتیں لٹا سکتی ہوں، اور آپ کے ایک اشارے پر ایسے 1000 کھڑی کر سکتی ہوں۔ حکم کرے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ فجر معراج نے اسے آج پھر لاجواب کر دیا تھا۔ وہ پورے عزم سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا، اور وہ اسے جھکا کر کیا کر لیتا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، اس کے عزم کو جانچتا رہا۔ پھر اس نے اس کی سرد آواز اٹھائی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر سے رخ موڑ گیا۔ فجر کا چہرہ ایک پل کو سرخ پڑا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ ڈھیٹ تھا تو وہ مہا ڈھیٹ، یہ ڈھیٹ پن اسی نے سکھایا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ ضبط شدہ لہجے میں دہاڑا۔ فجر کے اگلے الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے خالی شکست خوردہ نظر مراد پر ڈالی۔ مراد نے فجر کے ہیزل آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس دیکھا، مگر وہ اس کے آگے کھڑے رئیس کو بھی چپ چاپ بکھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
चंद लम्हों में खामोशी के बाद वो धीरे से मुड़ी और इसी रास्ते पर वापस चल पड़ी जहाँ से आई थी। इसके कदमों में अब वो एतमाद नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकन थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो इसमें दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद होने से पहले इसने आखिरी बार इस दफ्तर को देखा था, जहाँ इसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। इसके जाने के बाद दफ्तर में एक भयानक, गला घोंट देने वाली खामोशी छा गई। ऐसा सबूत कि जैसे कायनात ने सांस लेना छोड़ दिया हो। रईस को अपना दिल सीने में नहीं, कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। हर धड़कन एक हथौड़े की जड़ थी, जिसके समात पर पड़ रही थी। अरूजा मेज पर दोनों हाथ जमाए झुकी हुई थी। इसका सारा वजूद कांप रहा था। वो खुद पर जब्त करने की एक शदीद नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर वह एक झटके से सीधी हुई। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, आंखें शीशे की मानंद बेजान थी। बिना एक लफ्ज कहे वो तेज कदमों से रईस और मुराद के दरमियान से गुजरती हुई लिफ्ट की चारें पड़ी। इसके कोट शूज की तीखी टक टक की आवाज इस भयानक खामोशी को चीर रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला, वह अंदर दाखिल हुई और टन की एक हतमी आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। इस आवाज के साथ ही जैसे दफ्तर में मौजूद ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। एक बार फिर वही गहरी नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छा गई। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त और वजूद के एहसास से आरी एक पत्थर का मुजस्मा बन गया हो। रईस, मुराद ने आहिस्ता से पुकारा। वो इसकी जाने बढ़ा। इसके कदमों की आहट भी इसी सन्नाटे में गूंज गई। वो अपने दोस्त की हालत समझ सकता था, इसकी अजियत को महसूस कर सकता था, मगर रईस यूं ही खड़ा रहा, बेहिस हरकत। रईस इस बार मर्दा मुराद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इस लम्स में एक अपनायत थी, एक हकीकत थी जिसने इसे खूब गफलत में झंझोड़ दिया। और जैसे होश में आया, इसने धीरे से रुख मोड़ा, मुराद को देखा। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, सिर्फ एक जलती हुई बेकरार हसीयत थी, जैसे किसी ने इसकी रूह को आग लगा दी हो। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है मुराद? कैसे? आवाज टूटी हुई थी, इसमें असलियत के साथ साथ एक भीगापन भी था, जैसे सालों से रोके हुए आंसू आज रास्ता मांग रहे हो। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म वो कैसे कर सकती है? इसकी हालत में आंसुओं का एक गोला अटक गया था। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मुराद ने नरमी से कहा। तुम खुद को ये तकलीफ मत दो। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है मुराद? वो एक कदम आगे बढ़ा, टूटे हुए इंसान की तरह अपना सर मुराद के कंधे पर टिका दिया। उसके मजबूत सा वजूद, सारा भार जैसे मुराद पर आ गया हो। ये वो रईस औरंगजेब नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। ये वो रईस औरंगजेब था जिसे सिर्फ मुराद आलम जानता था। इस मंजर को देखकर, इसे यूं बिखरते देखकर मुराद की आंखों में भी पहली बार नमी की एक तह उभरी। पसंदीदा औरत बर्बाद ना कर दे तो पसंदीदा कैसी? और सितम ये था कि वो तो जानती भी नहीं थी कि वो पसंदीदा थी। वो तो इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इसकी आवाज मुराद के कंधे में घुट रही थी। काश, काश इस लम्हे से एहसास होता कि यही असियत, यही बेरहमी इसके खुद कई बार फलक के वजूद में उतारी थी। मगर इंसान अक्सर अपने किए हुए जुल्म इस वक्त तक नहीं देख पाता जब तक वो खुद इसका शिकार न हो जाए। किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकती है? वो टूट रहा था, लम्हा बलम्हा, रेसा रेसा, मगर वो टूट नहीं सकता था, वो बिखर नहीं सकता था। तुम्हारे पास अख्तियार है रईस। मुराद ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके शानों को थाम कर झंझोड़ा, जैसे ऐसे इसकी ताकत याद दिला रहा हो। तुम मत भूलो कि तुम कौन हो। तुम्हें इस अजाब से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, मत जाओ। इसने सर उठाकर मुराद की आंखों में देखा। इसकी अपनी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद दहक रही थी, मगर इनमें एक अजीब सी शिकस्त खुर्दगी थी। इसने एक लंबी कांपते हुए सांस ली। इसने मुझसे मेरा इख्तियार छीन लिया। इसकी आवाज़ अब पुरसकून थी, मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। इसने रईस औरंगजेब को नहीं बुलाया, इसने अपने सरबराह से मान रखा है। एक तल्ख मुस्कुराहट जिसके लबों पर उभरी। मैं ना गया तो गिर जाऊंगा, मैं गया तो मर जाऊंगा। जिस दिन फजर ने अपनी शादी का बाकायदा ऐलान किया, उस दिन से मीनार फैशंस की दुनिया में जैसे खुशियों का एक तूफान आ गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स मुबारकबाद के पैगामात से भरे हुए थे, और हर मुलाजिम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे इनके अपने घर की तकरीब हो। ये कोई आलिशान दिखावे की शादी नहीं थी, बल्कि एक मुख्तसर और पुरवकार निकाह की तकरीब थी, जिसमें सिर्फ चंद खास लोग और मीनार फैशंस का पूरा स्टाफ मौजूद था। फजर के लिए इनके मुलाजमीन सिर्फ मुलाजिम नहीं, इसके सफ़र के साथी थे, इसकी कामयाबी के गवाह थे। घर के लाउंज में एक खूबसूरत और भरपूर मंजर था। फलक और बानो भाग भाग कर काम कर रही थी।
ایک کونے میں پھولوں والے سے بحث ہو رہی تھی تو دوسرے کونے میں ملازمین والے کو ہدایت دی جا رہی تھی۔ ہوا میں موتیاں اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میز پر اب بھی شادی کے کارڈ کا سیمپل پڑا تھا، مگر اب اس کے ارد گرد رنگین دوپٹوں کے کوٹے کناری سے تھان بکھرے ہوئے تھے۔ فضا میں کہکوں اور باتوں کی خوشی کی ایک مسلسل سرگوشی موجود تھی، مگر اس سب آوازوں کے بیچ صوفے پر بیٹھی فجر کی مسکراہٹ کچھ ادھوری سی تھی۔ وہ سب کو دیکھتی، ان کی خوشی میں شامل ہونے کی کوشش کرتی، مسکراتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی ٹھہر چکی تھی، ایک ایسی اداسی جسے کوئی پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ خوشی اس نے خود چنی تھی، مگر اس خوشی میں اس کے اپنوں کا سایہ تک نہ تھا۔ یہی احساس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح 15 سالہ روحی اندر داخل ہوئی۔ اس نے شوخ گلابی رنگ کا فراک پہنا تھا اور اس کے چہرے پر زندگی کی تمام تر رنائیاں موجود تھی۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ ہم تو بھائی کی شادی کی تیاریوں کا سوچ رہے تھے اور یہاں آپ نے ہی میدان مار لیا، فجر آپی۔ وہ سیدھا فجر کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی بات پر پورے لاؤنج میں ایک کہکا بلند ہوا۔ فجر بھی ہنس پڑی اور یہ اس پورے دن میں شاید اس کی پہلی حقیقی مسکراہٹ تھی۔ روحی کی موجودگی میں ایک ایسی توانائی تھی جو کسی کو بھی اداس رہنے نہیں دیتی تھی۔ اب کیا کریں روحی، کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، فلک نے شرارتی انداز میں کہا۔ صحیح کہا فلک آپی، ویسے ایک لطیفہ سنا؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائی، اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی شروع کر دیا۔ ایک بار ایک شوہر نے بیوی سے کہا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا تم دوسری شادی کر لو گی؟ بیوی بولی، بالکل نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ رہوں گی۔ پھر بیوی نے پوچھا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ شوہر نے فوراً جواب دیا، تو میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہوں گا۔ لانچ میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر فلک فاخرہ اور بانو کا کہکا بے ساختہ بھرا۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ان محترمہ کے شوہر کو ان کے سامنے کچھ نہیں دکھتا۔ فلک کے اگلے تبصرے پر فجر کا چہرہ پھر سے سرخ پڑا۔ یہ خوشگوار دن تھا۔ روحی کی یہی خاصیت تھی، اس نے اس بیماری کو اپنی زندگی کے میدان پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اب وہ فجر سے چپکی بیٹھی تھی، وہ خوش تھی، واقعی بہت خوش تھی، مگر جب بھی اس کی نظر دروازے پر پڑتی ایک انجانی سے امید دل میں سر اٹھاتی اور پھر مایوس ہو کر دم توڑ دیتی۔ نہ اماں آئیں گی اور نہ ہی وہ وہ روحی کے کہکوں میں شامل تھی، مگر اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ یہ خوشی ایک خوبصورت خواب جیسی تھی۔ اس پر خواب میں دو چہروں کی کمی اسے ہر لمحے محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی جیت تھی جس کا جشن مناتے ہوئے بھی وہ اندر ہی اندر ہار رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے سنہری گیٹ پر کھڑے وہ بکنگ کے کاغذات سنبھال رہا تھا، کبھی میٹر سے سجاوٹ کے رنگوں پر بات کرتا، کبھی فوڈ مینیو کی فہرست چیک کرتا۔ ساتھ کھڑا فخر اس کی مدد کر رہا تھا، مگر ذمہ داری کا بوجھ پھر بھی ولی کے کندھوں پر تھا۔ عالمگیر خاندان میں فلک اور فخر کے سوا کوئی اس کے قریب نہ آیا تھا، یہاں تک کہ وہ پہلا دولہا تھا جسے شادی کی ہر تیاری اپنے ہاتھوں سے کرنی پڑی تھی۔ تمام مہمانوں کی فہرست، بکنگ، کپڑوں کا انتخاب، حتیٰ کہ پھولوں کی ڈیزائننگ تک۔ فارم ہاؤس کی راہداری میں روشنی کی زرد کرنیں پھیلی تھیں۔ گیٹ کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آخری دستخط کیے اور فخر کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک مانوس سی پرچھائی ابھری۔ وہ مراد تھا۔ قدموں میں ٹھہراؤ لیے، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری مسکراہٹ جو کبھی کبھی ہی دوسروں کو حوصلہ دیتی تھی۔ ولی قدم روک کر وہیں رک گیا۔ مراد نے بھی ایک قدم روک لیے۔ چند لمحے بس دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے ان لمحوں میں سب کچھ کہہ دینا چاہتے ہوں، مگر الفاظ راستہ نہ پا رہے تھے۔ پھر مراد نے آگے بڑھا اور اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ مبارک ہو چھوٹے، رئیس کا دکھ اپنی جگہ تھا، مگر وہ اس کے لیے بھی عزیز تھا۔ ولی کے چہرے پر اس پورے عرصے میں پہلی بار ایک مسکراہٹ ابھری، پھیکی سی، تھکی ہوئی، مگر پھر بھی مسکراہٹ۔ مجھے لگا بگ بی آپ کو بھی نہیں آنے دیں گے، ولی نے دھیرے سے کہا۔ مراد ہولے سے ہنسا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں، تم خوش نصیب ہو، تمہیں محبت مل گئی۔ مراد کی بات پر وہ پھیکا سا ہنسا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں چھپی تھی۔ اسے محبت ملی نہیں تھی، اس نے کمائی تھی، اور وہ بھی کن کن اذیتوں، محرومیوں اور تانوں کے بدلے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں۔
اس کی آنکھوں میں چھپی کہانیاں یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیاں سڑک کی دھندلی روشنی میں دھیرے دھیرے دور جا رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وقت رک کر تماشا دیکھ رہا ہو۔ نکاح کی تقریب میں صرف 3 دن باقی تھے۔ 3 دن بعد کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہ تھا، شاید خود وقت کو بھی نہیں۔ مہندی کی رات نہ کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں تھا، نہ لوگ، نہ کوئی دکھاوا۔ گھر کا لاؤنج ایک سادہ سا مگر پرسکون تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ ہلکے رنگ کے کام سے سوت میں ملبوس صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی، بانو ہمیشہ کی طرح پھرتیوں سے کام میں لگی ہوئی تھی، جبکہ فلک نے ابھی بھی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی۔ کوئی بھاری بھرکم بیل بوٹے نہیں تھے، بس اس کی صاف شفاف انگلیوں کی پشت پر مہندی کا ایک سادہ سا گول ٹکا بنا دیا تھا۔ اس سادگی میں بھی ایک عجب حسن تھا، جس کے خالی ہاتھوں پر نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب سے فلک یہاں آئی تھی، اس نے ولی کو گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دلہا شادی سے پہلے دلہن سے نہیں مل سکتا، چنانچہ وہ بے چارہ آج کل فاخر کے گھر پر مہمان بنا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا دلہا تھا جو اپنی ہی شادی میں تھن چکر بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے صفدر کے والدہ نے آگے بڑھ کر فجر کے ہاتھ پر مہندی لگائی اور دعائیں دی۔ صفدر کی پوری فیملی وہاں موجود تھی اور وہ خود بھی آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ باوقار لگ رہا تھا۔ گزشتہ سالوں نے اس کی شخصیت میں ایک سنجیدہ نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ دھیرے سے چلتا ہوا صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ سامنے میز پر مہندی کا پیالہ رکھا تھا۔ وہ فجر کی ہتھیلی پر فاخرہ اور آنٹی کا رکھا ہوا ایک نوٹ موجود تھا، جس پر مہندی کا ایک چھوٹا سا نشان لگا تھا۔ اس کے سامنے دو سانوں بیٹھی روحی اپنے موبائل فون میں سے یہ سارا منظر فلما رہی تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہو، میری شادی ایک ہفتے بعد ہے اور تم نے پہلے ہی ساری لائم لائٹ لوٹ لی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو فجر نے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اٹھی۔ میری شادی تمہارے بعد ہوتی تب بھی میں ہی لائم لائٹ لوٹتی، نرگسی آدمی۔ سالوں بعد اسے اس پرانے نام سے پکارا تھا۔ صفدر کے دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھا۔ وہ اس تقریب پہ آنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ پھر خود کو روک بھی نہیں پایا۔ اس نے مہندی کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ہاتھ پر رکھی، پھر روایت کے مطابق تیل کی چند بوندیں اس کے بالوں میں لگائیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا تھا، نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ پھر وہ پلٹا اور اسے دیکھا جو اپنوں نے بے رخی پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور دھیرے سے فجر کے سر پر آ ٹھہرا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر شدید حیرانی سے صفدر کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم بھائی نہیں بناتی، اور میں نے کہا تھا کہ میں بن جاتا ہوں۔ وہ اس قدر گہری سنجیدگی سے بولا کہ فجر کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ وہ بس اسے دیکھتے رہ گئی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے تو ڈائنوں کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر آج پہلی بار فجر کو محسوس ہوا تھا تو کبھی ایک مرد کا صرف مرد ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کا ساتھ، اس کا سہارا، اس کی موجودگی۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ ساتھ تھے، یونیورسٹی میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے رہتے تھے، جنگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت نے کیسی کروٹ لی تھی کہ وہ آج وہی شخص اس کے سر پر ایک بھائی کی طرح ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ یہ احساس بہت قیمتی تھا، اتنا قیمتی کہ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ وہ اسے کوئی جلی کٹی یا طنز کرنے کے بجائے بے اختیار کھل کر ہنسی، ایک صاف، شفاف اور مدتوں بعد آئی حقیقی ہنسی جو سیدھا اس کے دل سے نکلی تھی۔ رات کا سکوت پورے گھر میں چھایا ہوا تھا۔ مہمان واپس جا چکے تھے اور لاؤنج میں خاموشی اور خالی صوفوں کی گونج کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ فلک اور بانو تھک ہار کر صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ پہرا دینے کی ذمہ داری سے مطمئن ہو کر خود بھی خوابوں کی دنیا میں غرق ہو گئی ہو۔ دونوں جان بوجھ کر وہاں پڑی تھی تاکہ فجر کہیں باہر نہ نکلے اور ولی اندر نہ آئے۔ فلک ظالم سماج کی طرح سختی سے اپنے فرائض نبھا رہی تھی، مگر تھکن کی شدت نے اس پر غلبہ کر لیا۔ جبکہ فجر کی آنکھیں جاگ رہی تھی، نیند اسے بیچ میں چھوڑ گئی تھی۔ ذہن الجھایا ہوا ہر لمحے اسے
ہر لمحے کے اثرات میں کھویا ہوا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی خشک ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا اور اپنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قدم دھیرے تھے، تھکن سے بھرپور۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، وہ دروازہ بند کیا، ایک دھیمی مگر گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کمرے کی ہوا کانوں میں گونجی۔ ہیلو جانو۔ وہ لمحہ بھر کے دل کو یوں ہلا گیا جیسے اچانک روشنی اندھیرے میں پھوٹ پڑی ہو۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ڈرا دیا مجھے، اس نے خفگی سے کہا، نظریں ولی پر جمائے۔ دل کی دھڑکن کو ہر لفظ کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر فجر پر ڈالی، پھر اٹھ کر قدم بڑھائے، خاموشی کے ساتھ اس کے قریب پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دھیمے لہجے میں پوچھا گیا، مگر چہرے کی سرخی اور دل کی تیز دھڑکن اس اس کے خوف اور کشش کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی، میں اپنی دلہن دیکھنے آیا ہوں۔ لہجہ پراعتماد تھا، محبت اور احترام سے بھرا ہوا۔ فجر کا دل گلابی ہو گیا، اور اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اندر کیسے آئے؟ کھڑکی تو بند تھی۔ حیرانی سے استفسار کیا۔ ولیم جوزف کو جوزف پیلس کی دیواریں نہیں روک پائیں تو یہ پھر کھڑکی ہے۔ انہی حربوں سے وہ پیلس سے فرار ہوتا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں فجر کے چہرے پر جمی نہیں، صاف اور بے داغ چہرہ، ہلکے کھلے بال، مہندی کی خوشبو، اس کی نرم لہریں، سب کچھ اس کی روح کو چھو رہا تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ سنتے ہی فجر کو جیسے احساس ہوا، وہ ٹھٹکی اور چھٹ سے گھونگھٹ اٹھا کر چہرے پر ڈال لیا۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ فلک نے کہا تھا شادی سے پہلے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ پہلے ہنسا، پھر قدم بڑھا کر اس کے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا، ایک ہلکی سی مگر محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں تو دیکھوں گا۔ گھونگھٹ کے اندر سے اس کی نظریں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پہلے منہ دکھائی۔ اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ اس نے ایک نظر فجر کے پھیلے ہاتھ کو دیکھا، پھر محبت سے اسے تھام لیا۔ کیا چاہیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا دے سکتے ہو؟ الٹا سوال آیا۔ چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا ہے، مگر اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے کی وجہ سے سب اسے مارنا چاہتے تھے۔ اس چہرے کو معلوم قرار دیا گیا تھا۔ یہ نقش نفرین تھا۔ صرف یہ شخص تھا جس نے اسے یہ چہرے کو محبت کی سے قبول کیا تھا۔ اس کی موجودگی، اس کی قربت اور اس کا بے تکلف انداز، سب کچھ ایک لمحے میں فجر کے دل کو چھو گیا تھا۔ وہ واحد تھا جس کے جذبات اور وجود کو اتنی شدت سے محسوس کرتا تھا، اتنی ایمانداری سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، خاموشی، ہر احساس، ہر لفظ کے بغیر بات کر رہے تھے۔ رات کی چپ، کمرے کا سکوت اور مہندی کی خوشبو، سب کچھ اس لمحے کو لازوال اور یادگار بنا رہا تھا۔ تم نے میرا نام نہیں لکھوایا؟ اس نے فجر کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً گھونگھٹ اٹھایا، چہرہ واضح ہوا۔ ولی کی نظریں اٹھی اور پھر اس نے چہرے پر ٹھہر گئی۔ نام؟ تمہیں نام بھی چاہیے؟ وہ پریشان ہوئی، خالی ہتھیلی کو دیکھا۔ آف کورس، وہ جتاتے لہجے میں بولا، مجھے مہندی نہیں پسند، میں نے تمہارے لیے لگوائی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت دکھائی جہاں صرف گول ٹکیاں بنی تھی، لیکن ہیزل آنکھوں میں الجھن ابھر آئی۔ لیکن مجھے تو نام بھی چاہیے، وہ شرارت چھپائے کہہ رہا تھا۔ اچھا، میں مہندی لے کر آتی ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جانے لگی، مگر اس نے سرعت سے واپس کھینچ لیا۔ بعد میں لکھوا لینا، ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما۔ اس نے فجر کا تھاما ہوا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے سر سے گزارتے ہوئے اس کا ہلکا سا گھمایا۔ وہ ہنس دی۔ تمہیں کیا بننا پسند ہے، مسٹر جوزف یا مسز اورنگزیب؟ فجر کے ٹھنڈے پڑ چکے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھے تھے۔ شوہر تم ہو تو سرنیم سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے رخ موڑ کر بلی کو دیکھا۔ یہاں وہ مسز اورنگزیب کہلائی جاتے، اور اسکاٹ لینڈ میں مسز جوزف۔ اسے دونوں قبول تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ بول پڑے، اب تمہیں جانا چاہیے، فلک اٹھ گئی تو غصہ ہوگی۔ تمہیں فلک کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ظالم سماج بن گئی ہے۔ وہ حیران ہوا۔ وہاں اسکاٹ لینڈ میں بیٹھے تمام افراد مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دلہن دینے بھیجا تھا اور میں یہاں دوبارہ شادی رچا رہا ہوں۔ میرا بھی تو سوچو، میں اتنا کچھ اکیلے سہ رہا ہوں۔ وہ صحیح پھنسا تھا۔
اس کی بیچارگی پر پھر سے ہنس دی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا باہر سے آہٹ کی آواز اتری، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ مجھے لگتا ہے فلک اٹھ گئی، پلیز جاؤ تم یہاں سے، اس نے ولی کو کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، میں غیر نہیں ہوں، شوہر ہوں، میں تم سے مل سکتا ہوں۔ وہ اڑ گیا۔ کل مل لینا، اسے کھینچتے ہوئے کھڑکی کی جانب دھکیلا۔ یہ زیادتی ہے بیگم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا، پھر کھڑکی کھول کر باہر کود گیا۔ وہ دھک سے رہ گئی، کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ نیچے لان میں کھڑا تھا، ہاتھ ہلاتے ہوئے گیٹ کی جانب پڑ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ جھٹکے سے پلٹی، فلک کا چہرہ سامنے تھا۔ کیا ہوا، تم اٹھ کیوں گئی؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے بولنے کی آواز سے آئی، اس نے مشکوک انداز میں نظریں چاروں جانب پھیلائی۔ وہ میں کال پہ تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ فلک نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، وہ گھبرائی ہوئی سی خوابناک لگ رہی تھی۔ کھڑکی کیوں کھلی ہے؟ آئیبروز ڈا کر پوچھا۔ ہاں، وہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس نے بے ساختہ کھڑکی بند کی۔ اتنی سردی میں؟ حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کیا ولی آیا تھا؟ اب کی بار لہجہ ذرا سخت تھا۔ نہیں، وہ کیوں آئے گا؟ فجر نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھی ہے، وہ کیوں آئے گا؟ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ ہونٹوں کی مسکراہٹ چھپی رہی۔ ویسے اب تمہیں سو جانا چاہیے، رات کافی ہو چکی ہے۔ ہاں، میں بس چینج کرنے جا رہی ہوں، وہ تیزی سے کہتے باتھ روم کی جانب بھاگی، جبکہ فلک اس کی حرکتوں پر بے ساختہ ہنس دی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پاگل، وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جوزف کی اولاد اس کے کڑے پہرے کے باوجود اپنی دلہن دیکھ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔